السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ آپ کے سامنے کتاب الاقرار یہ بحث نظر آ رہی ہے۔ کتاب الدعوہ مکمل ہونے کے بعد اب مصنف کتاب الاقرار کو ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جب دعویٰ ہو تو دعوے کے بعد یا تو اقرار ہوگا یا انکار ہوگا۔ کتاب الدعوہ کے بعد اس مناسبت سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاقرار کو ذکر کر رہے ہیں، اور اقرار ہی پسند ہے، شریعت میں جھگڑے کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اور مومنوں کے دو گروہ جن دونوں کے درمیان نزاع ہو، جھگڑا ہو، صلح کا بھی حکم دیا گیا۔ اس مناسبت سے کتاب الصلح کا بھی ذکر آئے گا آگے۔ اس سے پہلے کتاب الاقرار۔ اقرار باب افعال کا مصدر ہے، قر مادہ ہے جس کا معنی ثبت ہے، کہ قر بمعنی ثبت ہے۔ قر کے معنی ٹھنڈک کے بھی حر اور قر، چونکہ ٹھنڈک میں بھی آدمی ٹھنڈک کی وجہ سے ایک جگہ سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اقرار افعال کا مصدر ہے بمعنی اثبات، لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے اثبات حق الغیر، اثبات المال للغیر، غیر کے لیے مال کو یا کسی حق کو ثابت کرنا۔ امام قدوری کی متن کی عبارت ہے آپ کے سامنے، وَإِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ بِحَقٍ لزمه اقراره مجهولا كان ما اقر به او معلوما۔ جب آزاد عاقل بالغ شخص کسی حق کا اقرار کرے تو اس کا اقرار اس پر لازم ہوگا، مجہول ہو وہ شے جس کا اقرار کیا یا معلوم ہو۔ اقرار کرنا درست ہے، اور اقرار کی وجہ سے آدمی ماخوذ ہوتا ہے، اقرار کی وجہ سے وہ حق اس کے اوپر لازم آ جاتا ہے، لیکن شرط ہے پہلی کہ اقرار کرنے والا آزاد ہو۔ غلام مملوک ہے، اس کو تصرف کا حق نہیں ہے، اس کی گردن اس کے آقا کے ساتھ ہے، اس لیے حر اگر عبد ہے، عبد مطلق ہے، معذون نہیں، تو اس کا اقرار درست نہیں۔ باقی عبد کی تفصیل آگے آئے گی۔ معذون عبد معذون ہے جس کو آقا نے تصرف کی اجازت دی، اس کا کہاں تک اقرار درست ہے؟ یا عبد اگر ہے، دم اور حیات کا اقرار ہے، مال کا اقرار نہیں، عبد مطلق اس کا اقرار درست ہے، وہ تفصیل نیچے آئے گی۔ عاقل ہونا چاہیے، دوسری شرط، اس لیے مجنون کا اقرار درست نہیں ہے۔ بالغ ہونا چاہیے، بچے کا اقرار بھی درست نہیں، الا یہ کہ وہ بچہ معذون ہو اپنے ولی کی طرف سے، ولی نے اس کو اجازت دے دی ہو۔ کسی حق کا اقرار مال کی شکل میں ہو، عین کی شکل میں ہو، اس کا اقرار اس کے اوپر لازم ہوگا۔ پھر شے مقر بھی جس کا اقرار کیا گیا، چاہے مجہول ہو یا معلوم ہو، درست ہے۔ بس یہ کہہ رہا کہ فلاں کا میرے اوپر کچھ حق ہے، کوئی شے ہے، کیا چیز ہے، کیا شے ہے، کیا حق ہے،
یا کچھ درہم ہے، درہم کی مقدار کو نہیں متعین کر رہا ہے، شے مجہول ہے جس کا اقرار کیا درست ہے، معلوم ہو تو بدرجہ اولا درست ہوگا، جب مجہول کا اقرار درست ہے معلوم کا اقرار بھی درست ہوگا۔ دیکھیں اب شرع کی عبارت جانیے، اعلم ان الاقرار اخبار عن ثبوت الحق، اخبار کی اصطلاحی تعریف کی طرف اشارہ کر رہے، جان لو کہ اقرار حق کے ثبوت کی خبر دینے کا نام ہے، وَأَنَّهُ مُلْزِمٌ، یہ اقرار لازم کرنے والا ہے، جس حق کا آدمی اقرار کرے وہ حق وہ مال اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اقرار یہ ملزم ہوتا ہے، گرچہ ملزم ہوتا ہے اپنے لیے، ملزم علی الغیر نہیں ہوتا اقرار، اس لیے بولیں گے یہ قاصر ہے، اور بینہ کے ذریعے جو چیز ثابت ہو متعدی ہوتی ہے۔ ملزم لوقوعہ دلالتاً، اس کے دلالتاً واقع ہونے کی وجہ سے۔ اب دو حدیثوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان سے اقرار کے ملزم ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اقرار کی وجہ سے آدمی ماخوذ ہوگا۔ الا تری کیف الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماعزا الرجم باقرارہ، کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز پر کیسے رجم کو لازم کیا اقرار کی وجہ سے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زنا کے اقرار کا واقعہ مشہور ہے، کئی دفعہ اقرار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالنا چاہا، چہرہ بھی موڑ لیا کہ کسی طریقے سے وہ اقرار سے واپس آ جائے۔ یہی حکم ہے حد وغیرہ میں، جہاں تک اس کو ٹالنے کی کوشش کی جائے، آدمی اقرار کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹالنا چاہا کہ شاید تم نے زنا نہیں کچھ اور کیا ہوگا، فقط بوسہ لے لیا ہوگا، رجم والی حد والی حرکت تم سے نہیں ہوئی ہوگی، لیکن جب صاف اقرار کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو محسن بھی ہے، محسن کے لیے رجم ہے، غیر محسن کے لیے جلد ہے، کوڑے ہے، محسن ہونے کا بھی اقرار کر لیا حضرت ماعز نے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کو ان کے اوپر لازم کیا، سنگسار کیے گئے۔ شریعت کی سزاؤں کا مقصد ہرگز کسی پر ظلم نہیں، بے رحمی نہیں، بلکہ انسانیت سے، معاشرے سے، عالم سے جرم کو، گناہوں کو ختم کرنا ہے، صلاح پیدا کرنا ہے، معاشرے میں بگاڑ اور فساد کو ختم کرنا ہے۔ معصیت زیادہ ہوگی، زنا زیادہ ہوں گے، ریپ زیادہ ہوں گے، جیسے آج اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کیسے جری ہوتے جا رہے ہیں ملزمین، کیوں ملزموں کو، مجرموں کو سزا نہیں مل رہی ہے؟ یہ تو ہمارے صحابہ کرام تھے، صلحاء کی نیکوں کی جماعت تھی، جو آ کر اپنے جرم کا اقرار کرتے کہ دنیا میں پاک کر لو اپنے آپ کو، آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہے، اس کو انسان سہ نہیں سکتا ہے۔ لوقوعہ دلالتاً الا تری کیف الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماعزا الرجم باقرارہ۔ آگے صفحہ پلٹ لیتے ہیں، ایک اور واقعہ، وَتِلْكَ الْمَرْأَةَ بِاعْتِرَافِهَا، اور اس عورت پر بھی لازم کیا اس کے رجم کو اقرار کی وجہ سے۔ مرأت سے مراد مرأت غامدیہ عورت کا قصہ آپ نے ریاض الصالحین میں بھی پڑھا ہوگا، آ کر اقرار کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی رجم کو ثابت کیا، رجم کو لازم کیا۔ مرأت سے مراد وہی امرأت غامدیہ ہے۔ آگے فرما رہے مصنف کہ یہ اقرار ملزم تو ہے لیکن حجت قاصرہ ہے، حجت قاصرہ ہے لقصور ولایت المقر عن غیرہ، مقر کی ولایت کے غیر سے کوتا ہونے کی وجہ سے۔ مقر اقرار کرنے والا اقرار کو اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہے، غیر کے اوپر تو نہیں کر سکتا، اپنے اوپر حق کو ثابت کر سکتا، غیر کے اوپر فیقتصر علیہ، لہذا اس کے اوپر اکتفا کیا جائے گا۔ وشرط الحریہ، اقرار کے صحیح ہونے کی جو پہلی شرط آئی ہے، حریت کی آئی، اس پر مصنف فرما رہے حریت کی شرط لگائی گئی، لیصح اقرار مطلقاً، تاکہ اس کا مطلق اقرار درست ہو، آزاد ہے تو، اس لیے کہ عبد معزون اگرچہ آزاد کے ساتھ ملحق اقرار میں، لیکن
محجور علیہ جو ہوگا اس کا اقرار بالمال درست نہیں، عبد محجور کا، اس لیے حریت کی شرط لگائی گئی تاکہ ہر طرح کا اقرار اس کے لیے درست ہو۔ عبد معزون گرچہ آزاد کے ساتھ ملحق ہے، بعض چیزوں کا اقرار اس کے لیے درست ہے، لیکن اگر عبد محجور ہے جس کو آقا نے تجارت کی تصرف کی اجازت نہیں دی، اس کا اقرار بالمال درست ہے۔ وَيَصِحُّ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، اور حدود اور قصاص کا بھی اقرار درست ہے غلام کے لیے، وہ تو سب کے لیے درست ہے، عبد محجور ہو کہ عبد معزون ہو، اس لیے کہ اس کا آقا اس کے خون کا مالک نہیں، اپنے دم کا وہ خود مالک ہے۔ حدود اور قصاص کا اقرار بھی درست ہے، لأن اقرارہ عہد موجبا، اس لیے کہ غلام کا اقرار موجب بن کر مشروع کیا گیا، لتعلق الدین برقبتہ، قرض کے اس کے گردن کے ساتھ متعلق ہو جانے کی وجہ سے، اور اس کی گردن چونکہ مولا کا مال ہے، فلا یصدق علیہ، اس سلسلے میں تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے عبد محجور کا اقرار درست نہیں مال وغیرہ کا۔ ہاں حدود قصاص کا اقرار وہ کر سکتا ہے، اور عبد معزون ہے تو مال وغیرہ کا بھی وہ اقرار کر سکتا ہے، بخلاف المعزون، بخلاف معزون کے کہ وہ آزاد کے ساتھ ملحق ہے، وہ حقوق کا بھی اقرار کر سکتا ہے تجارت کی آزادی کی وجہ سے، کیوں وہ آقا ہی کی طرف سے تجارت پر مسلط ہے، مقرر ہے۔ رہا حد اور دم کا اقرار، تو عام غلام بھی اس کا اقرار کر سکتا ہے، عبد محجور بھی اس کا اقرار کر سکتا ہے، کیونکہ دم کے سلسلے میں وہ اپنی اصل حریت پر باقی ہے۔ وہ بخلاف الحد والدم، بخلاف حد اور دم کے، لأنه مبقن على اصل الحریہ، اس لیے اصلی آزادی پر اس کو باقی رکھا گیا، اصلی آزادی پر اپنے دم حیات کا وہ خود مالک ہے، آقا بھی مالک نہیں، آقا اسی لیے اس پر اقرار نہیں کر سکتا حد اور دم کا، کیوں آقا غلام کے خون کا مالک نہیں، کہ آقا اقرار کرے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میرے غلام نے اس پر حد لگائی جانا ہے۔ ثابت کرنا بینہ سے الگ ہے، لیکن آقا اقرار کر کے اس کو حد اور قصاص میں نہیں پھنسا سکتا، خود غلام اقرار اپنے بارے میں کر سکتا ہے۔ بخلاف الحد والدم، حد اور دم کا مسئلہ الگ ہے، اس میں دم کا حیات کا غلام مالک ہوتا ہے، مال کا اقرار نہیں کر سکتا، عبد معزون سب کچھ کا اقرار کر سکتا ہے۔ اور شرط آگے آئی تھی بالغ اور عاقل ہونے کی، اس کو انشاءاللہ العزیز آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔